بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے روزانہ یہ 3 سورتیں پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ 3 سورتیں والدین کی بخشش کرواتی ہیں، قبر سے سیدھا جنت میں لے جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 سورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جائے گی۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے خوشی مانے لگتی ہے۔ وہ نعمت جو ماں باپ کی ممتا، وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا چاہتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے، لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیا کی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو آپ یہ صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندہ ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں، جو اپنی اولاد کی طرف امید بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے مرحومین کے لیے ایصال و ثواب کرے تو وہ ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعا مانگی، صحابہ نے قربانیاں دی، اولیاء نے ریاستیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا احسان اپنے ماں باپ کو کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اگر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور احسان و ثواب کا عمل مرنے والے کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ بن نہیں سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگی کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ہم وہ نیک اولاد بننا چاہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں، ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں۔ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں، ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں
تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں اور ان کے کیا اثرات ہیں، ان کی تلاوت کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے، اور ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرتناک واقعات ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان 3 صورتوں کا ذکر جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگو، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سنتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میری امت کے لوگو، کیا میں تم کو عطا نہ کروں، کیا میں تم کو بخشش کے کلمات نہ بتا دوں، کیا میں تم کو وہ کلمات نہ بتا دوں جو تم فوت شدہ ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے یہ کلمات ارسال کرے اور تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے۔ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے، کہ اگر پچھلا پرانا نیا جو بھول کر کیا یا جو قصدن کیا گیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہریہ، اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے جس سے انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ دار جو فوت شدگان ہے ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات فرمائے۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی ایک شب دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، سوائے ایسے شخص کی جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر التجا کرتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم، اور صالح اولاد کی دعائے مغفرت۔ اے پروردگار، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک دعا، حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں زندہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جاؤ اور انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جعرانہ کے مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک خاتون حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کے وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ذیل کی باتوں پر کاربند رہیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیے۔ قرآن پاک میں مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے، یہ
یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تیسرا وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمے کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے امکان پھر ان سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیں، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بار حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا، آپ یہاں کہاں؟ حضرت یوسف بن عبداللہ نے کہا، میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کروں، کیونکہ والد بزرگوں سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے، اے ابو درداء، آپ جانتے ہو میں کیوں آپ کے پاس آیا ہوں؟ آپ نے کہا، میں تو نہیں جانتا کہ آپ کیوں یہ تشریف لائے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اور پھر فرمایا، بھائی میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس حقوق کو ادا کروں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیے اور رحم کے ان رشتوں کا پوری طرح پاس اور لحاظ رکھیے۔ ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوسی نہ ہو، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائیں مغفرت کرتے رہیے۔ توقع ہے کہ خدا درگزر فرمائے گا اور شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئیں اور اس وقت وہ مشرکہ تھی۔ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہے، کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے۔ ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائیے،
انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی، یعنی اے پروردگار بچپن کی بے بسی میں جس رحمت و جان فشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں، خدایا میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال زار پر رحم کی نظر کر۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے۔ ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف دہ مدت 2.5 سال ہے۔ قرآن نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے فہم دکھ اٹھائے اور کٹھنائیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جان نثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت و سلوک کی زیادہ مستحق ہے، اور پھر اسی حقیقت کو خدا کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی اور ہماری احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کیا کریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، بحوالہ مسلم شریف۔ اور صدقہ و خیرات، تلاوت و قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً اس کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر حدیث ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی بھی ان کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو؟ کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کروں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین یا عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ان کو احسان و ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور وہ 3 صورتیں یہ ہیں: سورۃ یاسین، سورۃ الملک اور سورۃ الاخلاص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ان 3 صورتوں کو پڑھ کر مردوں کو احسان و ثواب کرے گا تو مردوں پر اسے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت اللہ تعالیٰ کے سوا کرم پر آ جاتی ہے اور ان کو بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ جب بھی اپنے مرحوم والدین یا عزیز رشتہ داروں کو احسان و ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں، کیونکہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ ملک اور اس کے بعد آپ نے آخر میں سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مرحومین کو اس کا احصال ثواب کرنا ہے اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو احصال ثواب ہوگا اور ان کی قبر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوگے، ان کی بخشش ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بھائی اور بہنوں، یہ قرآن کریم کی وہ صورت مبارک ہے جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ
تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، جو شخص قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت مبارک پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دی جاتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور نہایت خوبصورت محل اسے جنت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ بابرکت سورت مبارک آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں جیسے ہی وقت مل جائے تو سورت مبارک کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر سورت مبارک آپ کو زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اور ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو اور بے وضو دونوں حالتوں میں تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس سورت کی تلاوت کریں۔ اس سورت مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھیں، جو کہ ہم نماز کے درمیان پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو خوشی دلی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے ہیں۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، اور تمام مسلمان مرد اور تمام عورتوں کو، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے یہ بتایا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے دیرینہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے۔ لہذا یہ کلمات نہایت بابرکت اور فضیلت والے ہیں، نہایت طاقتور کلمات ہیں۔ یہ بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ 3 بابرکت صورتیں پڑھنی ہیں۔ اور ناظرین، بابرکت سورت یاسین، سورت ملک، سورت اخلاص ہے۔ سورت یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے، اور اس سورت مبارک کی تلاوت یعنی فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورت یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورت یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر لینا ہے، اور باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں یا رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے
آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورت مبارک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر لینا ہے، اور ان صورتوں کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں اس صورت کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلو میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ صورت کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اسی طرح سے آپ 3 مرتبہ صورت مکمل کر لیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ ان کے لیے نور، مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم فضل نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیر و رحمت نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی بہت زیادہ برکت ڈالے گا۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ درد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا سا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کے لیے تحفۃ ہدیۃً میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔